بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل یہ سوال ہوا تھا امام شافعی علیہ الرحمہ کی طرف سے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، حتی یہ خاص ہے، اس کا صرف اتنا معنی ہے یہاں کہ دوسرا نکاح کرنے سے حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہے؟ اتنا ہی اس کا معنی ہے، خاص کا معنی معلوم ہے اور وہی معنی ہے۔ اور آپ لوگوں کا موقف ہے کہ خاص کے معنی میں کسی قسم کا اضافہ آپ نہیں کر سکتے، ایکسٹرا اس میں جوڑ تو پھر آپ لوگ یہ کہاں سے ثابت کر رہے ہیں کہ نکاح ثانی ہونے سے وہ شوہر ثانی جو ہے یہ محلل بنے گا حل جدید کے ساتھ؟ یہ حل جدید والا معنی کہاں سے جوڑ دیا آپ نے؟ اور خاص کے ساتھ جوڑنا درست ہے آپ کے موقف کے حساب سے؟ تو آپ کے یہاں تو جوڑنا درست ہی نہیں ہے، پھر یہ کیسے جوڑ رہے ہیں؟ یہ ہے ان کا اعتراض۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہاں سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حل جدید کا معنی ہم نے اپنی رائے سے نہیں جوڑا ہے یہاں، بلکہ اس کو حدیث مشہور سے ثابت کیے۔ کس سے؟ حدیث مشہور سے۔ ہاں، حدیث مشہور کے اشارۃ النص سے۔ اشارۃ النص حدیث مشہور وہ کون ہے؟ جس کو حدیث عسیلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث عسیلہ۔ رفاعہ نامی ایک صحابی تھے، ان کی بیوی کو انہوں نے طلاق دے دی۔ کیا دے دی؟ اب 3 طلاق دے دی تھی۔ کتنے؟ 3۔ تو ظاہر ہے کہ شوہر اول کے لیے تو حلال ہے نہیں وہ۔ پھر انہوں نے عبد الرحمن نامی شخص سے شادی کی۔ عبد الرحمن نامی شخص سے شادی کی۔ تو وہ تھے عنین۔ کیا تھے؟ جس کو آج کی زبان میں نامرد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو حقوق زوجہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ تو ظاہر ہے کہ شادی تو اس کے بہت سارے اغراض ہیں، مگر مین پوائنٹ تو یہی ہے نا، مین پوائنٹ تو یہی ہے کہ میاں بیوی ایک ساتھ رہے اور برائیوں سے محفوظ رہے، یہی مین پوائنٹ ہے نا اس کا۔ تو حضرت عبد الرحمن سے شادی ہوئی تو وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے پر قادر نہیں تھے، تو وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ، رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی تھی، تو پھر اس کے بعد میں نے عبد الرحمن سے شادی کر لی، مگر وہ جو حقوق زوجہ ہے وہ ادا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تو کیا چاہتی ہو تم یہ چاہتی ہو کہ دوبارہ اسی شوہر کے پاس چلے جائے، رفاعہ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں دوبارہ اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جب تک کہ تم دونوں کے درمیان ملاپ نہیں ہو جاتا ہے، یعنی مجامعت نہیں ہو جاتی ہے، اس وقت تک تم وہاں لوٹ نہیں سکتے ہو۔ سمجھ گئے؟ سرکار نے یہ فرمایا اتریدی ان تعودی، اتریدین ان تعودی، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ رفاع کے پاس عود کر جائے، لوٹ جائے؟ یہ کہا، یہ نہیں کہا کیا تو چاہتی ہے کہ وہ حرمت ختم ہو جائے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا، سرکار نے کیا کیا تو عود کرنا چاہتی ہے، لوٹنا چاہتی ہے؟ ایک ہے یہ کہنا کہ میں چاہتی ہوں کہ حرمت ختم ہو جائے، وہ نہیں کہہ رہی۔ سرکار نے فرمایا کیا تو لوٹنا چاہتی ہیں؟ تو وہ کہے ہاں میں لوٹنا چاہتی ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ مجامعت نہ ہو جائے نہیں لوٹ سکتے۔ تو یہ حدیث تو
عبارت النص ہے اس سلسلے میں کہ نکاح ثانی جب ہو تو وہ شوہر محلل اس وقت بنے گا، یعنی یہ حرمت اس وقت ختم ہوگی جب مجامت ہو جائے۔ اس حدیث کو اسی کے لیے سرکار نے پیش کیا ہے، مجامت ہی کو بیان کرنے کے لیے کہ مجامت شرط ہے، اسی کو بیان کرنے کے لیے سرکار نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ تو اس معنی کے لیے کہ مجامت شرط ہے شوہر ثانی کے ساتھ، یہ عبارت النص ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہاں۔ تو مجامت کی قید اس حدیث کی عبارت النص سے ثابت ہے۔ اور یہ جو لگا رہے ہیں کہ حل جدید ثابت ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں اس حدیث کی اشارت النص سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ کا اشارہ کہاں سے مل رہا ہے؟ کہ سرکار نے فرمایا اتریدین ان تعودی، کیا چاہتی ہے کہ تو عود کر جائے، لوٹ جائے۔ تو عود کہتے کس کو ہیں؟ عود کہتے ہیں اصلی حالت میں لوٹنے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ تو اصلی حالت میں حل جدید تھا کہ نہیں تھا؟ کیا تھا؟ حل، بھائی جب ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو نئے طریقے سے حلال ہوتے ہیں نا وہ، کہ پرانے طریقے سے حلال ہے وہ؟ پہلے سے حلال تھی وہ، حلت نئی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو عود کر جاؤ، تو عود کا معنی ہے اپنی اصلی حالت پہ آ جانا، اور اصلی حالت وہ ہے حل جدید۔ کیا ہے؟ تو حل جدید کا معنی اس حدیث کی اشارت النص سے ثابت ہو رہا۔ کس سے ثابت ہو رہا ہے؟ اور کس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے؟ حدیث عسیلہ سے۔ حدیث عسیلہ کی اشارت النص سے مجامت کی شرط ثابت ہو رہی ہے عبارت النص سے، اور حل جدید کا معنی ثابت ہو رہا ہے اس حدیث عسیلہ کے اشارت النص سے۔ اور یہ حدیث ہے مشہور۔ کیا ہے؟ مشہور۔ اور حدیث مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے، کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی جائز ہے۔ تو اب امام شافعی جو اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض ختم ہو گیا کہ آپ کے یہاں خاص پر زیادتی جائز نہیں ہے، زیادتی کیسے کر رہے ہیں؟ کہ بھائی ہمارے یہاں خاص پر زیادتی ناجائز ہے خبر واحد سے یا قیاس سے۔ کس سے؟ قیاس سے یا خبر واحد سے۔ اور ہم جو یہ زیادتی ثابت کر رہے ہیں خبر واحد اور قیاس سے نہیں، حدیث مشہور سے، اور حدیث مشہور سے خاص پر زیادتی جائز ہے، اس لیے آپ کا اعتراض ہمارے اوپر صحیح نہیں ہے۔ پلے پڑی، دیکھ ترجمہ کر، دیکھو فیقول المصنف، یہیں سے ہے نا، تو مصنف اس کے جواب میں کہتے ہیں فیقول المصنف فی جوابہ، تو مصنف اس کے جواب میں کہتے ہیں من جانب ابی حنیفہ، امام اعظم کی طرف سے، کیا کہ انا کون الزوج الثانی محل للن ایاہا للزوج الاول، کہ شوہر ثانی کا محلل ہونا شوہر اول کے لیے، شوہر ثانی کا اس عورت کو شوہر اول کے لیے حلال کرنے والا ہونا، انما نثبتہ بحدیث العسیلہ، ہم اس کو ثابت کرتے ہیں حدیث عسیلہ سے، لا بقولہ حتی تنکحا، حتی تنکحا سے نہیں کرتے ہیں۔ اگر حتی تنکحا سے کرتے تب آپ کہتے ہیں کہ خاص پر ایک معنی ایکسٹرا اپنے سے آپ جوڑ رہے ہو، ہم اس سے نہیں کرتے، حدیث عسیلہ سے کرتے ہیں۔ اور حدیث عسیلہ مشہور ہے، کیا ہے؟ اور حدیث مشہور سے قرآن کے خاص پر زیادتی جائز ہے۔ ہم جو کہتے ہیں خاص پر زیادتی ناجائز ہے تو وہ خبر واحد والی زیادتی کو کہتے ہیں، قیاس والی زیادتی کو کہتے ہیں، مشہور والی زیادتی کو لا بقول حتی تنکحا، حتی تنکحا کے ذریعے اس کو ثابت نہیں کرتے ہیں، کما زعمتم، جیسا کہ آپ نے گمان کر لیا۔ بیان ہو، اس کی وضاحت کر کے بیان کر رہے ہیں، پورا وہ واقعہ حدیث عسیلہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سنو، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انا امرأۃ رفاعہ جاءت الی الرسول علیہ السلام، کہ رفاعہ کی بیوی
یہ ماکان کے حساب سے بیوی کہہ رہے ہیں، پہلے بیوی تھی اس حساب سے کہہ رہے ہیں مجازاً۔ رفاعہ کی بیوی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت، تو کہی کہ انا رفاعۃ طلقنی ثلاثا، کہ رفاع نے مجھے 3 طلاق دے دی۔ کیا دے دی؟ 3 طلاق۔ اب یہ کہتا ہے کہ 3 طلاق دینے سے ایک ہی طلاق ہوتی ہے، اب بتائیے۔ اب پھر کہتا ہے کہ ہم حدیث پر عمل بھی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہاں حدیث میں کہ 3 طلاق دے دی انہوں نے، اور طلاق ہو بھی گئی، تو حدیث کہہ رہی ہے طلاق ہو جاتی ہے 3 طلاق، اور یہ کہتے ہیں نہیں ہوتی ہے۔ حدیث کی مخالفت کر کے کہتے ہیں ہم حدیث اہل حدیث ہیں۔ یہ دیکھو حال ان کا۔ فنکحت بعبد الرحمن، تو میں نے عبد الرحمن سے نکاح کر لیا، عبد الرحمن ابن زبیر سے۔ تو کہہ رہے ہیں فما وجدتہ الا کہدبۃ ثوبی ھذا، تو میں اسے نہ پایا مگر میرے اس کپڑے کے ٹکڑے کونے کی طرح۔ مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ یہ کپڑے کا یہ ہے تو اس میں کڑک پر نہیں ہوتا ہے نا، ہاں، مطلب کہ وہ حقوق زوجہ ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، چونکہ یہ باتیں کھلے طور پر بیان کرنے والی نہیں ہے۔ تعانی، وہ مراد دے رہی ہے کہ وجدتہ عنینا، وہ اس نے اس کو عنین پایا۔ فقا، جس کو آپ ادھر نامرد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فقال علیہ السلام، تو سرکار نے فرمایا اتانی وجدتہ عنینا، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی مراد وہ یہ لے رہی ہے کہ میں نے اس کو عنین پایا۔ فقال علیہ السلام، تو سرکار نے فرمایا اتریدین ان تعودی الی رفاعہ، کیا تو چاہتی ہے کہ لوٹ جائے رفاع کی طرف؟ قالت نعم، کہتی ہے ہاں۔ فقال، سرکار نے فرمایا لا، نہیں، حتی تذوقی من عسیلتہ ویذوق ہوا من عسیلتک، نہیں جب تک کہ تو اس کے شہد میں سے اور وہ تمہارے شہد میں سے چکھ نہ لے۔ مطلب کیا ہے؟ جب تک کہ تم دونوں کے درمیان، یعنی عبد الرحمن ابن زبیر اور تمہارے درمیان مجامت نہ ہو جائے، پھر طلاق ہو، تب جا سکتی ہو تم رفاع کے پاس، اس کے بغیر نہیں جا سکتی۔ تو یہ حدیث تو لائی گئی یہ بیان کرنے کے لیے کہ شوہر اول کے پاس 3 طلاق کے بعد جانے کے لیے شوہر ثانی سے مجامعت ضروری ہے، یہ بیان کرنے کے لیے حدیث لائی گئی۔ یہ تو عبارت النص ہے، مگر اشارت النص سے یہ پتہ چلا کہ اگر شوہر ثانی کے بعد پاس جائے، شوہر ثانی کے ملاقات وغیرہ کے بعد، طلاق ہونے کے بعد جب شوہر اول کے پاس جائے گی تو حل جدید ثابت ہوگا، یہ اشارت النص سے ثابت ہو رہا ہے کہ دیکھو فہذا الحدیث مسوق لبیان، یہ حدیث تو یہ بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ انہ یشترط وطی الزوج الثانی ایضاً، کہ شوہر ثانی کی مجامت شرط ہے، شوہر اول کے حلال کے لیے خالی نکاح کافی نہیں ہے۔ ولا یکفی مجرد النکاح، خالی نکاح کافی، کما یفہم من ظاہر الآیت، جیسے کہ آیت کے ظاہر سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نکاح ہو جائے گا تو کافی ہے۔ آیت میں کیا ہے؟ حتی تنکحوا زوجا غیرہ، دوسرے سے شادی کرے پھر جائز ہو جائے گا، اس سے پتہ چلتا ہے شادی کرنا کافی ہے، مجامت کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو آیت سے یہ سمجھ میں آتا، لیکن یہ مراد نہیں ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ مجامت بھی شرط ہے۔ وَهَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ، اور یہ حدیث کیا ہے؟ امام شافعی بھی اس کو مانتے ہیں، اور مجامت کی شرط امام شافعی بھی اسی حدیث کی بنیاد پر قرار دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، وَهَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ قَبِلَهُ الشَّافِعِي أَيْضًا، یہ حدیث مشہور ہے جس کو امام شافعی نے خود قبول کیے ہیں، لِأَجْلِ اشْتِرَاطِ الْوَطِيِّ وَالزِّيَادَةِ بِمِثْلِهِ عَلَى لِأَجْلِ اشْتِرَاطِ الْوَطِيِّ، اس کو خود امام شافعی نے بھی قبول کیا ہے وطی کی شرط کے لیے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ حدیث مشہور ہو گئی، اور حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔
وَالزِّيَادَةُ بِمِثْلِهِ عَلَى الْكِتَابِ جَائِزٌ بِالاتِّفَاق، اور اس طرح کی حدیث کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی بالاتفاق جائز ہے۔ حنفیوں کے یہاں بھی، شوافی کے یہاں بھی، ان کے یہاں تو خبر واحد سے بھی جائز ہے، ان کے یہاں تو ہاں، تو حدیث مشہور سے ہمارے یہاں جائز ہے۔ ہم جو منع کرتے ہیں وہ خبر واحد کی زیادتی کو اور قیاس کی زیادتی کو۔ آ گیا سمجھ میں؟ اب سنو، اس حدیث سے کی عبارت النص سے جس طرح یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح ثانی میں شوہر ثانی کے ساتھ مجامت شرط ہے شوہر اول کے لیے حلال ہونے کے لیے، اس حدیث کی عبارت النص سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے نا، تو ٹھیک یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب شوہر اول کے پاس وہ لوٹے گی تو حل جدید بھی ثابت ہوگا، یہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہے۔ کہہ رہے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ كَمَا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْوَطِيِّ بِعِبَارَةِ النَّص، کہ یہ حدیث جس طرح دلالت کرتی ہے وطی کی شرط پر عبارت النص کے ذریعے، فَكَذَا يَدُلُّ عَلَى مُحَلِّلِيَةِ الزَّوْجِ الثَّانِي بِإِشَارَةِ النَّص، اسی طرح یہ حدیث دلالت کرتی ہے شوہر ثانی کے محلل ہونے پر اشارت النص کے ذریعے۔ وہ اشارہ کہاں ہو رہا ہے؟ سنو، اشارہ یہاں ہو رہا ہے، سرکار نے فرمایا تھا اتریدین ان تعودی، کیا تو عود کرنا چاہتی ہیں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا کیا تو چاہتی ہے وہ حرمت ختم ہو جائے، یہ نہیں کہا کیا تو لوٹنا چاہتی ہے؟ تو عود کہتے ہیں اصلی حالت میں آنے کو، اصلی حالت میں آنے، اور اصلی حالت کون سی ہے؟ حل جدید والی حالت ہے، تو اس کا مطلب حل جدید ثابت ہوگا تبھی تو لوٹنا ہو رہا ہے۔ وغیرہ سنو، وذالکا، وہ اشارت النص سے کیسے ثابت ہے؟ وہ اس طرح لأنہ علیہ السلام قال لہا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے فرمایا اتریدین ان تعودی الی رفاعہ، کیا چاہتی ہو کہ تو رفاعہ کے پاس عود کر جاؤ؟ ولم یقل اتریدین ان تنتہی حرمتک، یہ نہیں فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تمہاری حرمت ختم ہو جائے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا کیا تو لوٹنا چاہتی ہے؟ والعود هو الرجوع الی الحالۃ الاولیٰ، اور عود کہتے ہیں پہلی حالت میں لوٹنے کو۔ کون سی حالت میں؟ اور پہلی حالت میں کیا تھی؟ حلت جدیدہ تو تھی، حل جدید تھا۔ وفی الحالۃ الاولیٰ کان الحل ثابتا لہا، اور پہلی حالت میں اس کے لیے حل ثابت تھا، حل جدید، تو اب بھی حل جدید ہوگا۔ تو فَإِذَا عَادَتِ الْحَالَةُ الْأُولَىٰ عَادَ الْحِلُّ، جب پہلی حالت لوٹ آئی تو حل بھی لوٹ آیا، وَتَجَدَّدَ بِاسْتِقْلَالِهِ، اور مستقل طور پر یہ حل نیا ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ اشارت النص سے ثابت ہے اس حدیث کی، حدیث اسیلہ کی، اور حدیث اسیلہ مشہور ہے، مشہور حدیث کے ذریعے قرآن کے خاص پر زیادتی جائز ہے۔ ہم جو ناجائز کہتے ہیں وہ خبر واحد والی زیادتی کو ناجائز کہتے ہیں، قیاس والی کو، مشہور والی کو تھوڑو کہتے ہیں۔ ہاں، وَإِذَا ثَبَتَ بِهَذَا النَّصِّ الْحِلُّ، اب سنو، یہ حل جدید کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ جب شوہر 3 طلاق دیتے، کہاں 3 طلاق دے، وہی نا گفتگو چل رہی ہے۔ رفاع نے کتنی طلاق دی تھی؟ 3 طلاق۔ 3 طلاق میں جہاں حرمت غلیظہ ہے، خالی حرمت ہے، حلت تو ہے ہی نہیں وہاں، حلت تو جہاں حرمت غلیظہ ہے، جہاں حلت بالکل نہیں ہے، وہاں اگر شوہر ثانی سے ہو کے آتی ہے تو وہاں حل جدید ثابت ہو رہا ہے اشارت النص سے۔ اور جب 1 یا 2 طلاق دیا ہو تو وہاں تو حرمت غلیظہ نہیں ہے، وہاں تو کچھ نہ کچھ حل ہے، وہاں تو حلت ناقصہ موجود ہے۔ کیا ہے؟ حلت ناقصہ موجود ہے۔ تو میرے بھائی جہاں بالکل حلت نہیں ہے، اس نکاح ثانی سے وہاں پوری حلت پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاں بالکل حلت نہیں تھی وہاں پوری حلت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جہاں آلریڈی کچھ نہ کچھ حلت موجود ہے
تو وہاں یہ جا کے اس ناقص کو کامل نہیں کر سکتا ہے کیا؟ کر سکتا ہے نا. بلکہ یوں کہو جہاں حرمت غلیظہ ہے، جہاں حلت کچھ بھی نہیں ہے وہاں حلت آ سکتی ہے، اور جہاں حرمت غلیظہ نہیں ہے تو وہاں تو بدرجہ اولا حلت آ جائے گی، وہاں تو بدرجہ اولا حل جدید آ جائے گا. اسی کو شاعر نے بتایا کہ جہاں حرمت غلیظہ یعنی حل بالکل نہیں ہے وہاں حل جدید پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں آلریڈی کچھ نہ کچھ حل ہے اگرچہ ناقص ہے تو وہاں آ کے تو خالی اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نیا سرے سے لانا نہیں ہے، کمپلیٹ کرنا ہے اس ادھورے کو. یہ تو بدرجہ اولا ہوگا نا. یہ ارے بھائی ایک آدمی کے بجٹ میں اگر نیا مکان بنانے کا بجٹ ہے تو ایک مکان جو بنا ہوا ہے اس کو ریپیئرنگ بھی تو وہ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. اگر وہ کہے کہ نہیں ریپیئرنگ میں نہیں کر پاؤں گا، اتنا پیسہ نہیں ہے، بیوقوف. مکان تعمیر کرنے میں 50 لاکھ خرچ ہو رہا تھا، ریپیئرنگ میں 5 لاکھ ہے، اب کہہ رہا ہے کہ پیسے نہیں ہے میرے پاس. مانے گا کوئی؟ ہاں. تو 3 طلاق میں تو حرمت غلیظہ ہے جہاں حلت کا اتا پتہ ہی نہیں ہے. جب وہاں نکاح ثانی سے حلت جدیدہ پیدا ہو جاتی ہے تو 2 یا 1 طلاق کی صورت میں حرمت غلیظہ نہیں ہے بلکہ حلت کچھ نہ کچھ موجود ہے، تو وہاں بدرج اولا حلت جدیدہ ہوگی، کیونکہ اس ناقص حلت کو خالی کامل کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے. وہی کہہ رہے سنو وَإِذَا ثَبَتَ بِهَذَا النَّصِّ الْحِلُّ فِيمَا عَدُمَا فِي الْحِلُّ، تو جب اس نص کے ذریعے حلت وہاں ثابت ہو رہی ہے جہاں بالکل حلت ختم ہے. وہ کون صورت ہے؟ وہ طلاقات الثلاث مطلقاً، یعنی وہ 3 طلاق ہونا. تو ففیما کان الحل ناقصا، تو جہاں حل ناقص ہے یعنی حل ہے، حل مکمل ختم نہیں ہوا ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ کہ ہوا ما دون الثلاث، وہ جو 3 سے کم طلاق ہے، 2 یا 1 والی. تو اولا یکون الزوج الثانی متمما للحل الناقص، بدرجہ اولا وہاں شوہر ثانی اس ناقص حل کو کامل کرنے والا ہوگا اکمل طریقے پر. بس.